امام احمد بن حنبل وقت کے عظیم محدث، عظیم فقیہ، اپنے وقت کے مجتہد، بلکہ اب بھی مجتہد، اور شاگردوں کی کثرت، استفادہ کرنے والے، دنیا کے دور دراز کے علاقوں سے آنے والے، ہر طرف ان کے نام کا ڈنکا، شہرہ، لوگ ان سے سیکھنے کو شرف اور فخر سمجھتے تھے، یہ سب کچھ تھا۔ اور بغداد جیسی سرزمین پر کہ جو مسلمانوں کا دارالخلافہ تھا، اسلامی سلطنت کا دارالحکومت تھا، اور اس میں ان کا جو اعزاز اکرام تھا وہ بھی بڑا بلند و بالا، اس پوری شان و شوکت اور عظمت و سطوت اور لوگوں کے درمیان مقام و مرتبے کے دورانیے میں ہی فرقہ معتزلہ کا فتنہ خلق قرآن شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے مامون الرشید بادشاہ جو تھا، اس نے اس کی شروعات کی اور پھر اس کے اوپر سختی کی، پھر اس کے بعد المعتصم آیا، اس کے بعد واثق باللہ آیا، تو یہ تینوں جو ہے یہ مسلسل اس میں شدت کرتے رہے، اور وہی ہستی کہ جو امام المسلمین کہلاتی تھی اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ بغداد شریف میں رہنے والے بڑے بڑے علماء اہل سنت کو پابند سلاسل کر دیا، پیڑیاں ڈال دی، کوڑے مارنا شروع کیے، مسندوں اور منصبوں سے معزول کر دیا، اور جو ظلم و ستم ایک بادشاہ کر سکتا تھا اس نے کرنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک تعداد تو وہ تھی کہ جو اس ظلم کی وجہ سے شہید ہو گئی، ایک بہت بڑی علماء کی تعداد وہ نکلی جو علاقہ چھوڑ کے چلی گئی، جو بغداد شریف چھوڑ کے چلی گئی۔ تیسرے وہ تھے کہ جو روپوش ہو گئے، چھپ گئے۔ چوتھے وہ تھے کہ جنہوں نے توریے کے طور پہ جو مامون نے کہا اسے دہرا دیا، رخصت کے اوپر عمل کر لیا، کہ جان بچانے کے لیے رخصت پہ عمل کر لیا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ لیکن دو ہستیاں ایسی تھیں کہ جو نہ تو بغداد چھوڑ کر گئے، نہ روپوش ہوئے، نہ خاموشی اختیار کی، نہ توریہ کیا، بلکہ علل اعلان یہی کہتے رہے کہ میں وہی کہوں گا جو صحیح عقیدہ ہے، جو حق عقیدہ ہے میں وہی کہوں گا۔ ایک بزرگ تھے حضرت محمد بن نوح رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو اسی دورانیے کے اندر ہی وہ فوت ہو گئے، یعنی قید کے اندر ہی وہ انتقال فرما گئے۔ دوسرے امام احمد بن حنبل۔ اب امام احمد بن حنبل کون ہیں؟ کہ وہی کہ جنہوں نے اتنی عزت، شہرت، مرتبہ، مقام، تعظیم، منصب، سب کچھ دیکھا، جن کے گرد ہر وقت شاگردوں کا جھمگٹا ہے، انہی کو پہلے جیل میں ڈالا اور 30 مہینے تک انہیں جیل میں رکھا گیا۔ پیڑیاں پہنائی جاتی کہ جس کی وجہ سے وہ سجدہ کر کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، اور ان کے بازوؤں کو پیچھے باندھ کر ان کو گدھے پہ بٹھا کے جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا تھا کہ جہاں وہ گریں تو منہ کے بل گرے۔ بھرے دربار کے اندر ان کو کوڑے مارے جاتے، اور اتنے کوڑے مارے جاتے کہ کوڑے کھا کھا کے بے ہوش ہو جاتے۔ اور کوڑے مارنے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک جلاد جو کوڑے مارنے والا ہوتا تھا اسے یہ تھا کہ وہ 10 کوڑے مارے گا، 10 کوڑوں کے بعد دوسرا جلاد آئے گا، کیونکہ 10 مرتبہ زور لگا کے تھوڑا سا زور میں کمی آ جاتی ہے، تو لہذا دوسرا آئے گا کہ جو پوری جان سے اور پوری طاقت کے ساتھ کوڑے مارے گا۔ اور یوں مختلف افراد کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی اور وہ امام احمد کو کوڑے مارتے، اور آپ جو ہے وہ کوڑے کھا کھا کے بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش آتا، پھر دوبارہ مارنا شروع کر دیتے۔ اور ہر مرتبہ مار کیسے ہوتی کہ جب ہوش آتا تو آپ سے کہا جاتا ہاں کیا کہتے ہو کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں؟ تو آپ فرماتے کہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے۔ اس پہ آپ کو پھر دوبارہ مارنا شروع کر دیتے۔ یوں اتنی مرتبہ بے ہوش ہوئے کہ بادشاہ کو ڈر ہوا کہ کہیں ان کا انتقال ہی نہ ہو جائے، تو پھر ان کو اسی خون میں لت پت حالت میں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور یہ وہاں پر برسوں رہے۔
مامون کے بعد معتصم آیا، اس کے مظالم بھی اسی طرح جاری رہے، پھر اس کے بعد جو ہے واسق باللہ آیا، اس کے مظالم بھی ایسے ہی جاری رہے، پھر اس کے بعد اگلا بادشاہ آیا۔ تو یہ برسوں کا دورانیہ اسی ظلم کی صورت میں چلتا رہا، حتیٰ کہ جو آخری بادشاہ آیا اسے توبہ کی توفیق ہوئی، اور اس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو پھر ان ساری سزاؤں سے بری کیا، بیڑیاں اتاری، اور ان کو دوبارہ اسی اپنے شان و شوکت کے ساتھ ان کو بحال کر دیا۔ اور جب ان کو بحال کیا گیا تو اس وقت یہ پہلی ہستی تھے کہ جن کا نام رکھا گیا امام اہل سنہ، امام اہل سنت، جن کو پہلی مرتبہ ٹائٹل دیا گیا وہ یہ تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو وہ مقام و مرتبہ دیا کہ آپ کی زیارت کرنے کو ہی لوگ اپنے لیے بخشش کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اور آپ کے بارے میں حضرت علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور محدث، امام بخاری کے استاد، وہ فرماتے ہیں کہ دو ہستیوں نے اسلام کو ایسے بچایا جیسے کوئی نبی اپنے دین کو بچاتا ہے۔ فرمایا ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے منکرین ختم نبوت کا مقابلہ کر کے دین کو بچایا، اور دوسرے فرمایا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کہ انہوں نے دین کا ایسا تحفظ کیا۔ تو جنہوں نے یہ سمجھا کہ بطور عالم کے، اچھا اب جتنے بڑے عالم تھے اپنی ذمہ داری کے اسی لیول پہ سمجھا، کیونکہ امام المسلمین اگر وہ رخصت اور توریے پر آ جائے گا تو پھر پیچھے امت کا بچنا مشکل ہے۔ تو جس کا جیسا منصب وہ اس کے اعتبار سے اپنی ذمہ داری کو پیش نظر رکھیں۔ اب ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہمارے اوپر تو ایسی نہ کوئی سختی، نہ قدغن، نہ کچھ اور، کام کرنے کے ایک نہیں 20 طریقے، بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن فرق کہاں براتا ہے؟ احساس ذمہ داری میں۔ جن لوگوں نے فتنہ خلق قرآن میں خاموشی اختیار کی، ان کو حدیث پڑھانے سے نہیں روکا گیا تھا، ان کو تھے پڑھاتے رہو، اپنا چلاتے رہو مدرسہ، طلبہ پڑھاتے رہو، جس کی زندگی چل رہی ہے چلاتے رہو، بس یہ عقیدے والا معاملہ جو نا اس کے اندر خاموشی۔ لیکن امام احمد بن حنبل جو مدرسین میں بھی سب سے بڑے تھے، محدثین میں بھی سب سے بڑے تھے، اور اس وقت درس حدیث دینے والوں میں بھی سب پر فائق تھے، انہوں نے اپنی باقی ساری چیزیں سائڈ میں کر دیں کہ عقیدے کا تحفظ اس وقت میری ذمہ داری ہے، میں اسے پورا کروں گا۔